الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں حامی بے کساں، محسن انسانیت قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی توفیق سے ہم تمام کی زندگی کا کارواں جاری و ساری ہے، اور اسی کارواں کو لے کر آج ہم تمام کی حاضری محفل ذکر بسلسلہ درس قرآن کی اس خوبصورت نشست میں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام گناہگاروں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ نشست گزشتہ نشست کے گیپ کے بعد ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہر ماہ کے تیسرے ہفتے کو اس مقام پر منعقد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر دروس و قرآن کا سلسلہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سالوں سے استقامت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو جہاں کہیں بھی درس قرآن ہو رہا ہے، ہر جگہ اور ہر مقام کا موضوع مختلف ہے۔ کہیں پر قرآن مجید کی ابتدا سے قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، کہیں پر مختلف صورتوں کا تعین کر لیا گیا، مثلاً کہیں سورہ احزاب کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اسی طریقے سے کہیں سورہ کہف کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔
تو یہاں درس قرآن جب شروع ہوا تو یہ بات ذہن میں تھی کہ قرآن کا درس تو ہے، لیکن آیا کہ ابتدا سے درس شروع کیا جائے یا کسی صورت کو مختص کر لیا جائے۔ تو جب اس میں غور و فکر کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ جہاں تک ابتدا کا تعلق ہے تو چند مقام ایسے ہیں جہاں پر ابتدا سے درس قرآن ہو رہا ہے، اور بعض ایسے چہرے الحمدللہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ہر درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں۔ تو جو ابتدائی باتیں انہوں نے مختلف جگہوں پر درس قرآن میں سنی ہوں گی، اور پھر یہاں پر جب ان باتوں کا تکرار ہوگا تو جو نئی چیزیں ان کو سیکھنے کو ملنی تھی تو اس انداز میں وہ نئی چیزیں سیکھ نہیں پائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اگر صورتوں کے تعین کی بات کی جائے تو کافی جگہوں پر متعدد صورتوں کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ تو اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ کیوں نہ ہم نے جب ایمان کو قبول کیا، جس بنیاد پر ہم مومن بنے، ہم نے دین اسلام کو قبول کیا، ہم مسلمان کہلائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس قرآن پاک کا نزول فرمایا تو الحمد سے لے کر والناس تک اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفاروں کو بھی مخاطب کیا، یہود و نصارہ کو بھی مخاطب کیا، اور اسی قرآن کے اندر ایک ایسا اسلوب بھی آیا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صراحت نہیں فرمائی کہ مخاطب کون ہے، آیا کہ کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، منافقین ہیں، مومنین ہیں یا مسلمین ہیں، بلکہ کامن انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اے لوگو اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں، جو بھی انسان ہیں، انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن فخریہ طور پر اس آیت کو پڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے خطاب فرما رہا ہے، کیونکہ میں مومن ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ تو اس درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کتنے ایسے مقامات ہیں، کتنی ایسی جگہیں ہیں جن مقامات اور جن جگہوں پر اللہ رب العزت نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو علماء نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ 88 مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے اندر خصوصیت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنوں سے خطاب فرمایا ہے۔ تو یقیناً ایک مومن اور ایک مسلم سب سے پہلے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میں جو مومن کہلا رہا ہوں، مسلمان کہلا رہا ہوں، میرے رب نے مجھ سے کیا خطاب فرمایا ہے، اور جہاں جہاں میرے رب نے مجھ سے جو جو خطاب فرمایا ہے ان خطابات میں رب نے کیا کیا فرمایا ہے۔
کہ ایک مومن کو کیا کیا کرنا چاہیے، ایک مومن کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، ایک مومن کو معاشرے کے اندر کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن غیر مومن سے جدا کیسے نظر آئے گا، تو یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب الحمد سے لے کر والناس تک جہاں جہاں اللہ رب العزت نے یا ایہا الذین آمنو فرمایا ہے، ایک مومن ان آیات کو سنے، ان کے ترجمہ کو سنے، اس کی تفسیر کو ملاحظہ کرے، تو اگرچہ الحمد سے والناس تک نہ صحیح، لیکن اتنا ضرور وہ کہہ سکتا ہے کہ اے میرے مولا، اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں جہاں تو نے مجھے مخاطب فرما کر آمنو کہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اور درس قرآن کی برکت سے وہ 88 کے 88 مقامات، اس کا میں نے ترجمہ بھی سن لیا اور اس کی میں نے تفسیر بھی سن لی ہے۔ اب آج کی جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہا الذین آمنو فرمایا، اس سے پہلے سپارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا الناس، بالکل پہلے سپارے کی ابتدا میں ابتدائی آیات میں فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو جب عبادت کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو کیا فرمایا؟ یا ایہا الناس، یہ دعوت عام ہے، ہر ذی روح کو، ہر ذی شعور کو، جس کے اندر عقل موجود ہے، روح موجود ہے، نفس موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، یہ پہلا یا ایہا الذین آمنو ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کے اندر موجود ہے، اور پہلا خطاب یا ایہا الناس سے کیا جس کے اندر ساری انسانیت آ گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو۔ اب یقیناً یہ قرآن مجید ہدایت تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس قرآن کے اوپر جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ مومن بندہ ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن تو سب کے لیے، لیکن قرآن پر ایمان کس کا ہوگا؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہوگا اور جو مسلمان ہوگا۔ تو ایک مومن کے دل میں یہ بات جاگتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے، اس کے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ میرے مولا، میں نے جب اس قرآن کو کھولا تو ابتدا میں جب تو مخاطب ہو رہا ہے تو مخاطب کے وقت تو نے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو سب سے پہلے ایک مومن کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، اس کے لیے جو شرط اول ہے اور ایمان کی جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ جس نے اس کو تخلیق بخشی ہے، جس ذات کی وجہ سے آج اس کا وجود اس دنیا کے اندر ہے، سب سے پہلا کام اور اس کے اوپر فرض یہ ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت کرے، وہ اس کی عبادت کرے۔ یہ مخاطب سے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ چلو مومن یہ بات سمجھ لیتا ہے اور شرط پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے،
کہ اب مجھے جب بھی وقت ملے گا، جیسے بھی مجھے وقت ملے گا، میں ہر انداز سے، ہر طرح سے میں ایک کام کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ کام یہ ہے کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب جب وہ عبادت شروع کرتا ہے، اور عبادت شروع کرنے کے بعد جب اس عبادت کو وہ کنٹینیو کرتا ہے تو آگے مزید اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے کہ یہاں تو ناس کہا ہے، یہاں کہا ایھا الناس، لوگوں، لیکن میں تو خاص ہوں، میں خاص ہوں، انسان تو میں ہوں، لیکن انسان کے ساتھ ساتھ میں بندہ مومن بھی ہوں، میں بندہ مومن بھی ہوں۔ تو ایھا الناس سے میں خاص ہو گیا، اس لیے کہ مجھے ایمان کی دولت ملی ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ابھی تک ناس کے اندر شامل ہے، وہ مومن نہیں ہوا، لیکن میں تو مومن ہو چکا ہوں۔ اب جب میں مومن بن چکا تو اس کی چاہت آگے بڑھے گی، کیا مجھ سے بھی میرے رب نے کچھ فرمایا ہے؟ کیا مجھے بھی میرے رب نے خطاب کیا ہے؟ یا از اول تا آخر ایھا الناس ہی کہا ہے اللہ رب العزت نے۔ اب جب یہ مومن قرآن اٹھاتا ہے اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اب آپ دیکھتے چلے جائیے، جب وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے اور کرتے کرتے جب آیت نمبر 104 پر پہنچتا ہے تو جیسے پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کے اندر خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ یہ ہے وہ مقام جہاں میرے رب نے مجھے خطاب فرما دیا، میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو گیا، میرا رب میرے بارے میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب خوشی سے اس کا دل جو ہے وہ جھوم اٹھا، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں تھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے رب کی عبادت تو کر رہا ہوں، تواتر کے ساتھ کر رہا ہوں، لیکن بحیثیت مومن اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ اب وہ کون کون سی اور چیزیں ہیں جو اپنے ایمان کو نکھارنے کے لیے میں ان چیزوں پر عمل کروں؟ تو آپ قربان جائیے، پہلے نمبر پر اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو عبادت کا حکم ارشاد فرمایا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے بعد جب ایمان والوں سے خطاب فرمایا، پہلا خطاب، تو اس خطاب کے اندر اللہ درس کیا دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، اگرچہ ایمان تمہارے اندر آ چکا ہے، لیکن یاد رکھنا جس مومن کے پاس رسول اللہ کی تعظیم جتنی زیادہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قدر مقام و مرتبہ سے نوازے گا۔ تو پہلے خطاب میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور آپ کے ادب کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب آئیے آیت کے اسلوب پر غور کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا، اور کہو انظرنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے سے ہی غور سے سنو، وللکافرین عذاب مہین، اور کفاروں کے لیے ذلیل ہونے والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول متعدد مفسرین نے اس کے شان نزول کو بیان کیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس طریقے سے نازل ہوئی،
اور وجہ کیا بنی؟ سب سے پہلی تفسیر وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پڑھاتے، قرآن کی تعلیم دیتے، تو صحابہ جو ہے اس کو سن کر لکھا کرتے تھے اور غور سے سنتے بھی تھے اور یاد بھی کرنا ہوتا تھا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو صحابہ میں سے کچھ یہ کہتے ہیں راعنا، یعنی اے اللہ کے محبوب ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں ساتھ لے کر چلیں، جو آیت ابھی آپ پڑھتے ہوئے گزر گئے اس کو دہرا دیجئے، راعنا ہماری رعایت فرمائیے۔ تو عبرانی زبان کے اندر راعنا یہ عربی کا لفظ ہے، عبرانی زبان کے اندر جو راعنا ہے عام طور پر یہ لفظ گالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عبرانی زبان میں، اور عربی زبان میں اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، ہماری رعایت فرمائیے۔ تو جیسے یہودیوں نے یہ الفاظ سنے تو ان کو موقع مل گیا، تو انہوں نے آ کر بولنا شروع کر دیا راعنا راعنا۔ اب جب وہ بولتے ہیں تو میننگ وہ لیتے جو عبرانی زبان کے اندر ہے، اور جب صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ یہ والا معنی لیتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اور یہودی کہتے تو عبرانی زبان والا معنی لیتے ہیں۔ اب حضرت معاذ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عبرانی زبان کے بڑے ماہر تھے، جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو وہ فوراً چلے گئے یہودی کے پاس، اور جانے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ خبردار، اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی یہ جملہ رسول اللہ کے سامنے ادا کیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہودی کہنے لگے کہ ہم تو یہ جملہ ہم نے تو نہیں شروع کیا، بلکہ تمہارے ساتھی کہتے ہیں راعنا، تو اس لیے ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت سعد جانتے تھے کہ صحابہ جو کہہ رہے ہیں ان کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہ جو یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں ان کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے، کیونکہ صحابہ میں سے کچھ وہ تھے جو عبرانی زبان نہیں جانتے تھے۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودیوں نے یہ بات کی کہ صرف ہم استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم نے سنا ہے آپ کے ساتھیوں سے وہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ بس یہ ابھی گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقولوا راعنا، اگرچہ میرے محبوب کے جو اصحاب ہیں وہ صحیح معنی میں راعنا استعمال کر رہے ہیں، اب کیونکہ اس کی ایک میننگ گالی والی بھی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے صحیح معنی میں استعمال ہونے والے لفظ کی ہی ممانعت فرما دی، اور فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، راعنا اب کوئی نہیں کہے گا، میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی راعنا نہیں کہے گا، اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو انظرنا، اے اللہ کے محبوب ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔
ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر، اس آیت مبارکہ کے بارے میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں راعنا، کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، تو یہود اسی لفظ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں راعینا، یعنی یا کا اضافہ کر کے اور اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے لحاظ سے راعینا جب کہتے تو ان کی مراد یہی ہوتی کہ ہماری رعایت فرما دیں، لیکن یہود جو ہے وہ اپنی بغض اور گندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں راعینا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ راعی غنمنا، اے چرواہے، اے ہمارے بکریوں کو چرانے والے۔ راعینا جب کھینچ کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے ہمارے بکریوں کو چرانے والے، یہ اے چرواہے۔ اب دیکھیں صحابہ بھی وہی لفظ کہہ رہے ہیں، لیکن یہودیوں نے جب اس کو کھینچ کر کے کہا اور اس سے میننگ کہیں اور جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگرچہ میرے صحابہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کی سوچ بری نہیں ہے، ان کی نیت جو ہے وہ غلط نہیں ہے، سوچ بھی اچھی ہے اور نیت بھی اچھی ہے، بس اس لفظ کے اندر شبہ پیدا ہو رہا تھا برائی والے معنی کا، اس لفظ کے اندر شبہ پیدا ہو رہا تھا گستاخی والے معنی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت کی صورت میں فرما دیا اور نص وارد کر دی، تاکہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا لفظ استعمال ہو اور اس سے غلط معنی نکل رہا ہو، پورا قاعدہ کلیہ ہی ذکر کر دیا کہ کہنا ہے وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور یہ کہنا ہے کہ اے اللہ کے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تیسری اس کی تفسیر وہ یہ ہے کہ راعنا عام طور پر عربی کے اندر جو بھی ورب مفاعلہ کے وزن پر آتا ہے تو اس کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مصافحہ، مصافحہ۔ اب یہ دیکھیں کہ مصافحہ اگر ایک شخص ہاتھ بڑھائے اور دوسرا آگے سے ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ مصافحہ نہیں ہے۔ مصافحہ کب ہوگا؟ جب من جانبین ہو، یہاں سے بھی اگلا ہاتھ بڑھائے اور سامنے والا بھی ہاتھ بڑھائے، یہ ہے مصافحہ۔ جب دونوں کے ہاتھ ملیں گے تو مصافحہ کہلائے گا۔ اب دیکھیں مصافحہ مفاعلہ کے وزن پر ہے، اور عربی میں مفاعلہ کا جو وزن ہوگا اس کے اندر مشارکت پائی جائے گی، مطلب ضروری ہے کہ وہ جانبین سے وہ چیز ہو۔ اب تیسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا راعنا، اے اللہ کے محبوب ہماری رعایت فرمائیے، تو ان کے ذہن میں مشارکت والا معنی نہیں تھا، لیکن جب یہودیوں نے یہ سنا، یہودیوں نے یہ الفاظ سنا تو سن کر اس کو مشارکت والے معنی میں لے کر کہا راعنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر مشارکت ہوتی ہے وہاں پر مساوات ہوتا ہے، یعنی اگر زید عمر سے ہاتھ ملا رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، تو مشارکت کی وجہ سے یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ دیکھو زید نے عمر سے مصافحہ کیا اور عمر نے زید سے مصافحہ کیا، دونوں ایک برابر ہیں، دونوں ایک برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ اب راعنا کا مطلب کیا ہوا کہ جب یہودی کہنے لگے راعنا تو اس کے اندر انہوں نے یہ میننگ لیا کہ جیسے ہم آپ کی رعایت کرتے ہیں ویسے آپ بھی ہماری رعایت کریں، اس لیے کہ ہم مساوی ہیں،
ہم برابر ہیں. تو یہ ایک معنی پایا جا رہا تھا راعنا کے اندر، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظ کے استعمال سے ہی منع فرما دیا اور کہا کہ لا تقولوا راعنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راعنا نہیں کہنا ہے. عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ سے جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا والی، اس کے اندر آپ نے غور کیا کہ سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنوں سے فرمایا، اس خطاب کے اندر حکم کیا دے رہا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لا تقولوا، رب نے فرمایا کہ راعنا نہیں کہنا. پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہ کہنا ہے کہ اے اللہ کے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے سے غور سے سنو. مطلب یہ بارگاہ اتنی حساسیت والی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ اتنا نازک تر ہے کہ انظرنا بھی کہنے پر غور کرو، واسمعوا پہلے سے غور سے سن لیا کرو تاکہ انظرنا بھی تمہیں کہنے کی نوبت نہ آئے. انظرنا بھی کہنے کی نوبت نہ آئے، پہلے ہی غور سے سن لیا کرو کہ میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں. جب عروہ بن مسعود حدیبیہ کے مقام پر یہودیوں کی طرف سے سفیر بن کر آیا تو 5 چیزیں جو اس نے دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے، ان 5 چیزوں میں سے ایک وصف جو صحابہ کے اندر اس نے دیکھا اور واپسی جا کر کے اپنے لوگوں کو بتایا، تو ایک وصف یہ تھا، کہا اذا تکلم خفضوا اصواتهم، کہ میں نے ان کے نبی کی مثال یہ دیکھی کہ جب وہ گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سارے صحابہ اپنی آواز کو بند کر کے سروں کو جھکا کر توجہ کے ساتھ ان کے کلام کو سماعت فرما رہے ہوتے ہیں. یہ عروہ بن مسعود نے کہا. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر انسان ذرہ برابر بھی اس سے غلطی سرزد ہو جائے، ذرہ برابر بھی، تو انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اگر آپ بات بڑائی کی کرتے ہیں، اور اگر اس بڑائی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے، تو اس صورت میں اگر بڑائی ہوگی تو صرف رسول اللہ کے لیے ہوگی. بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس سے کسی نے سوال کیا انت اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں. اور پوچھنے والے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عام طور پر جیسے آپ پوچھ لیتے ہیں اپنے والد صاحب کے دوستوں سے کہ انکل آپ بڑے ہیں یا ابو بڑے ہیں، تاکہ اس سے آپ کو ایک چیز وہ لگتا ہے چلو یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں، بظاہر دونوں عمر میں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں تو شاید ان دونوں کی ایج سیم ہوگی. اور چچوں سے بھی جو ہے اس طرح کے سوالات بچے کرتے ہیں. تو سوال کرنے والے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے یہ بتا دیا جائے، یہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں کتنا ڈسٹینس ہے. تو اس نے سمپل سوال کیا انت اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ آیت پڑھی ہوگی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اور لا تقولوا راعنا کی حساسیت کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس بارگاہ کے بارے میں مجھ سے سوال ہوا ہے، جس ذات کے بارے میں مجھ سے سوال ہوا ہے، وہ بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، اس کا مقام اتنا بڑا ہے، فرمایا کہ عرش کے اندر، عرش اتنا نازک نہیں ہے جتنی نزاکت اس بارگاہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس بارگاہ کا عالم یہ ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا ہوا اکبر وانا ولدت قبلہ، کہ اگر بات یہ ہے کہ تم یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ بڑا کون ہے، تو میں جواب دے دیتا ہوں، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ بڑے وہ ہیں، انا ولدت قبلہ، بس میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں، میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ لیکن ہوا اکبر، جہاں تک بڑائی کی بات ہے تو اے شخص سن لے، اگر بڑے ہونے کی بات ہے تو میں اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انا اکبر، میں بڑا ہوں، بلکہ کہا کہ بڑے وہ ہیں، بس پیدائش میری پہلے ہو گئی ہے۔ حالانکہ چاہتے تو بول سکتے تھے، لیکن ایسا لفظی استعمال نہیں کیا۔ اور حضرت عباس کون ہیں؟ حضرت عباس وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ردو الیہ ابی عباس، فرمایا کہ صحابہ جاؤ ذرا میرے ابو جان کو بلا لے آؤ۔ حضرت عباس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر لفظ اب کا اطلاق کیا اور کہا یہ میرے ابا جان ہیں، کہا جاؤ میرے ابا جان کو بلا لاؤ۔ تو قربان جائیں، رسول اللہ جن کو والد کہہ رہے ہوں، اب جب ان سے سوال ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بڑا ہوں، بلکہ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ نے ان کے لیے والد کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب ان سے پوچھا جا رہا ہے تو ان کا بھی جواب یہی ہے ہوا اکبر وانا ولدت قبلہ۔ اگر بڑائی کی بات ہے تو بڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ عمل کر کے بتایا، دکھایا، اور لوگوں کو یہ میسج دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ جو پہلا خطاب اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا ہے، اس خطاب کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے۔ آگے حضرت برہ بن عازب سے کسی نے سوال کیا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ حدیث شریف بیان کرتے ہیں تو صرف الفاظ نہیں بیان کیا کرتے تھے، بلکہ حدیث کو مسلسل بنانے کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ گفتگو فرمائی اور گفتگو فرماتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، تو صحابہ کی عادت تھی کہ جب وہ حدیث کو آگے بیان کرتے ہیں تو حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے، کیفیت کو بھی بیان کرتے ہیں، صرف الفاظ کو نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کیا یا اپنی انگلیوں کے ذریعے سے اشارہ کیا، تو صحابی جب وہ حدیث آگے بیان کرتے ہیں تو حدیث بیان کرنے کے بعد وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کے ذریعے سے یوں اشارہ فرمایا تھا۔ اب دیکھیں
حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت برہ بن عازب کہنے لگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں انگلیوں کے اشاروں سے بتایا کہ فلاں فلاں جو ہے وہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. صحابی رسول ہیں اور ادنا گستاخی کا عنصر اور شبہ بھی کسی صحابی سے نہیں پایا جا سکتا، اس لیے کہ اگر محبت کی مثال اس دنیا کے اندر کسی نے قائم کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جنہوں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے، اور ان جیسا کوئی محب بن بھی نہیں سکتا. جس انداز میں آپ کے صحابہ نے محبت کی اور آپ کے منصب نبوت کو پہچانا اور اس حساب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی. اب دیکھیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور انگلیوں سے یوں کر کے بتانے لگے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں کہا کہ فلاں بکری فلاں جانور جائز نہیں ہے، فلاں کی قربانی نہیں ہو سکتی، فلاں کی نہیں ہو سکتی، جیسے بیان کیا فوراً سے خاموش ہو گئے. اور خاموش ہونے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو برہ بن عازب کی انگلیاں ہیں یہ انگلیاں ویسی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں تھیں. فرمایا نہیں، اصابعی اخصر من اصابعہ، ارے میری انگلیاں تو رسول اللہ کی انگلیوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. یعنی اگر میں یہ کر کے بتا رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری انگلیاں رسول اللہ کی انگلیاں کی طرح ہو گئیں، کیونکہ میں ویسے ہی اشارہ کر کے بتا رہا ہوں جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اشارہ کر کے آپ نے بتایا تھا. اس کے بعد حضرت برہ بن عازب کہنے لگے اناملی اقصر من اناملہ، انگلیاں تو دور کی بات ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو انگلیوں کے پورے ہیں میرے انگلیوں کے پورے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو دیکھیں کتنا ادب اور کتنی احتیاط تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جناب میں گفتگو کرنے کے حوالے سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز کو بیان کرنے کے حوالے سے. آپ ان تمام کی تمام چیزوں پر غور کریں تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اس آیت مبارکہ کا مصداق اگر کوئی آپ کو نظر آئے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. اب آگے دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوال کیا. حج کا موقع تھا، آپ نے سوال کیا اور سوال کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، 10 ذی الحجہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے درمیان خطاب فرمایا، اور دوران خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ای یوم ھذا، صحابہ آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ کوئی بے صبرہ امتی آج کا ہوتا تو فوراً سے آگے جواب دے دیتا، یا یہ کہتا یہ کوئی کرنے والا سوال ہے، یا یہ کوئی کرنے والا سوال ہے. اب دیکھیں کہ اگر اس بارگاہ کی نزاکت اور حساسیت کو جن لوگوں نے سب سے زیادہ جانا ہے وہ صحابہ ہیں. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا آج کون سا دن ہے، کہیں ایک سے بھی آواز نہیں آئی، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آج کون سا دن ہے.
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آج کون سا دن ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ای شہر ھذا، کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ تو جو نہر کا دن ہوگا، جو حج کا مہینہ ہوگا، وہ ذی الحجہ ہی ہوگا۔ تو تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان خاموش۔ اس کے بعد جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا اور کہا اتدرون ای بلد ھذا، کہ تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ تو تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے جواب میں کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آج کے لوگ قلم اٹھا کر اگر اس واقعے کو آج رکھا جائے یا آج ایسی کوئی سچویشن پیش آ جائے تو اس پر کیا تبصرہ کریں گے آج کے تجزیہ نگار اور مبصرین؟ کہ یہ کوئی کرنے والے سوال ہیں، ایک ذی شعور سے یہ سوالات صادر ہوں گے، لیکن صحابہ کا مجمع ہے، حج کا موقع ہے، کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، انہوں نے اپنے ان جوابات کے ذریعے سے امت کو بتا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد علم ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد عقل کو جھکا دیا جاتا ہے، اور جہاں پہنچنے کے بعد سر تسلیم خم کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ اسی صورت میں اس محبت کو قبول فرمائے گا، اسی صورت میں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم قلم بھی چلائیں، ہم زبان بھی استعمال کریں اور پھر ہم دوسری طرف سے یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے گفتگو فرمائی، ایک شخص نے سوال کر دیا درمیان سے اور بڑا عجیب سوال کیا۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آج ہمارے سامنے اس طریقے کی چیزیں اگر رونما ہوتی ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا، آپ کو جواب نہیں آیا، تبھی آپ خاموش ہو گئے، تبھی آپ خاموش ہو گئے، اس سوال کا جواب نہیں پتا تھا۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا اس شخص نے، آپ خاموش رہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی سوال کرنے کی؟ اس طرح کے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ اگر غضب طاری ہوتا تو آپ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے سوال بڑا عجیب کیا، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا بولنا اور ایک یہ ہے کہ آپ کا خاموش ہونا، فرمایا کہ اگر میرے نبی خاموش بھی ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تو خاموشی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ میرے محبوب معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے خاموشی کی وجہ کہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اَيْنَ السَّائِلُ، سلام کرنے والا کہاں ہے، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جواب دیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کتنا سوچ سمجھ کر گفتگو کیا کرتے تھے۔
الفاظ کا انتخاب کہ کس موقع پر کیا جواب دینا ہے اور کس موقع پر کیا جواب نہیں دینا۔ پھر دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہم ایک صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں گفٹ دی، اور وہ چادر کیسی تھی؟ اس کے اندر نقش و نگاری بنی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ سرکار نے فرمایا اذهبوا بقمیصی هذه الی ابی جہم واتونی، کہ جاؤ یہ جو چادر ہے جو اس وقت میرے جسم پر ہے، جس میں نقش و نگاری بنی ہوئی ہے، اس چادر کو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد ابو جہم کو دو اور اس سے کہو کہ مجھے سادی چادر دے دے جو بغیر نقش و نگاری والی ہو۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا انہا الہتنی آنفا عن صلاتی، کہ بات یہ ہے کہ یہ جو نقش نگاری والی جو چادر ہے اس کی وجہ سے نماز میں میری توجہ ہٹ گئی تھی، یہ بیچ میں رکاوٹ بن گئی، حائل ہو گئی، اور میری توجہ نماز سے اس نے ہٹا دی۔ اس چادر نے، جو نقش و نگاری والی چادر ہے۔ اب ایک سادہ عالم دین آج کے دور کا اگر کوئی مفتی ہو، کوئی جو ہے وہ محدث ہو، کوئی بڑا شیخ ہو، اس کے سامنے یہ بخاری کی روایت میں نے پڑھی ہے، یہ بخاری کی روایت اس کے سامنے رکھیں اور پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک نقش و نگاری والی چادر نے آپ کی توجہ نماز سے ہٹا دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، شیشے کا کام ہوا ہوتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے ادھر توجہ چلی جاتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے لباس اچھا پہنا ہوا ہوتا ہے، نماز کے اندر خیال لباس میں چلا جاتا ہے، تو لباس نے آپ کی توجہ ہٹا دی نماز سے، نقش و نگاری کو دیکھ کر مسجد کے اندر اس نقش و نگاری نے آپ کی توجہ ہٹا دی، تو انسان کیا سوچے گا کہ جیسے میرے لباس نے، جیسے میری مسجد کے نقش و نگاری نے میری توجہ ہٹا دی، تو کیا یہ مانا ہوگا کہ ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر جو نقش و نگار والی چادر تھی، اس چادر نے آپ کی توجہ نماز سے ہٹا دی؟ عام سا بندہ ہوگا تو وہ تو یہی وضاحت کرے گا، یہی تشریح کرے گا، اور جب یہ تشریح کرے گا تو پھر نقصان کیا ہوگا کہ جو کچھ تھا اور جتنا کمایا تھا وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا۔ اب ایسی جو احادیث ہیں ان کی تشریحات کے لیے بھی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو تیسیر القاری کے اندر حضرت شیخ نور الحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث شریف کے تحت لکھا، آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کے قرب میں اس کے جو درجات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ کے قرب میں جو ہیں وہ غیر متناہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص، مثال کے طور پر ایک شخص نیک عمل کرتا ہے، تو جب اس نے کئی سال تک مسلسل نیک عمل وہ کرتا رہا تو اس کو ایک درجہ مل گیا، اس کو ایک درجہ مل گیا، تو یہ ایک درجے پر فائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن درجات سے نوازا ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہ آپ کا ابھی جو ایک درجہ ملا ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے جیسے سیکنڈ چینج ہوتا جائے آپ کے درجات بڑھ ہی رہے. آپ کے درجات میں مسلسل بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور ان کے جو درجات ہیں، فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلے والا جو لمحہ ہے اور اس کے بعد جو لمحہ آ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے لمحے میں آپ کے درجات مزید پہلے والے لمحے سے زیادہ درجات میں بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو ہر لحظہ آپ کے درجات بڑھ لیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نقش و نگاری والی چادر نے میری توجہ نماز سے ہٹا دی. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اربوں کھربوں درجے پر فائز ہوا ہوا ہو اور وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ذرہ برابر ایک درجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو نقش و نگاری والی چادر جو حائل اور رکاوٹ بنی آپ کی نماز میں، وہ اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو اربوں کھربوں درجات پر فائز ہے صرف ایک درجہ کمی ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سادی چادر لا کر دو تاکہ یہ جو تھوڑی سی کمی ہوئی ہے سادی چادر استعمال کروں گا تو دوبارہ سے اسی مقام پر فائز ہو جاؤں گا. یہ ہے وہ معاملہ. لیکن ہم اس کو اپنے معاملات کے ساتھ اگر قیاس کرنا شروع کر دیں اور اپنے معاملات کے ساتھ اگر ہم اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر تو وہی معنی کریں گے جو ایک عام انسان کا معنی ہوگا، وہی تشریح ہوگی جو ایک عام انسان کی ہوگی. مسلم شریف کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي. فرمایا میرے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب دیکھیں استغفار بندہ کیوں کرتا ہے؟ گناہوں کی بخشش کے لیے. ایک انسان استغفار کرتا ہے گناہوں کی بخشش کے لیے. توبہ کیوں کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تاکہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں 3 مرتبہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. تو اب یہاں پر کون سا معنی لیا جائے گا؟ کون سا معنی لیا جائے گا؟ اور اس کا مطلب کون بیان کرے گا کہ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر قلم اٹھانے سے پہلے انسان کو پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے لکھنا کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک کلمہ لکھا اور یہاں سے ایمان سلب ہو گیا، یہاں سے ایمان سلب ہو گیا. تو داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر اسی حدیث شریف کی تشریح لکھی ہے. اور کیا لکھی؟ فرمایا عام طور پر انسان جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی 3 صورت ہوتی ہے. پہلی صورت یہ ہے گناہ ہوا اب توبہ کر رہا ہے. یہ عام مومنوں کا حال ہے کہ گناہ سے توبہ، گناہ سے توبہ. دوسری قسم فرمایا گناہ نہیں ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا ہے، کام درست ہوتا ہے لیکن درست سے درستگی کی طرف جانا. 2 چیزیں ہیں، یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. اب انسان نے یہ کام تو کر لیا لیکن کرنے کے بعد اس سے توبہ کر کے صحیح کی طرف جا رہا ہے. صحیح یہ بھی ہے صحیح یہ بھی ہے، غلط نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، غلطی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی توبہ کیا کہ اب یہ نہیں کروں گا یہ کروں گا. تو یہ درستگی سے درستگی کی طرف ہے. فرمایا یہ توبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا. حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ارینی، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی
کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا، اس کی تاب نہ لا سکے، گر پڑے، فخر موسیٰ صعیقا، گر پڑے۔ جب ہوش آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبتو، میں نے توبہ کیا، میں نے توبہ کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ توبہ تو گناہ سے ہے نا، تو کیا کہیں گے؟ وہ جو انہوں نے کہا تھا ارینی، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سوال ان کا گناہ پر مبنی تھا؟ سوال تو گناہ پر مبنی نہیں تھا، سوال اپنی جگہ درست تھا، لیکن پھر کیوں کہہ رہے تبتو، میں نے توبہ کی؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سے ان کو نوازا ہے، تو انہوں نے اس دوستی کی بنیاد پر ایک جائز اختیار کو جو ہے اس کا اظہار کرنا چاہا، اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ارینی، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ دیگر کاموں میں وہ تقاضا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی ہوتا وہ رب کے سپرد کر دیتے، جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے گا، لیکن یہاں پر تقاضا کر دیا، یہاں تقاضا کر دیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ اے مولا تو جب چاہے اپنا دیدار کروا دے، چاہے تو اپنا دیدار نہ کروا، چاہے تو اپنا دیدار کروا دے، تو ہونا یوں تھا۔ لیکن جب انہوں نے تقاضا کیا اور کہا اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو تقاضا کرنے کے بعد اب ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سوال نہیں کرنا تھا، یہ سوال نہیں کرنا تھا۔ اب معاملہ عجیب ہے، اب پوری کائنات رب کے دیدار کو تلاش کر رہی ہے، اور حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رب کے دیدار کو طلب نہیں کروں گا، میں رب کے دیدار کو طلب نہیں کروں گا۔ اس سے رجوع کر لیا اور کہا انی تبتو، کہ میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو توبہ ہے یہ درست سے درست کی طرف ہے۔ تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ درست، زیادہ درستگی سے، ایک تو درست سے درست کی طرف ہے، فرمایا دوسرا جو ہے من الصواب الی الاسوب، کہ ایک چیز تو ہے درست، اس سے مزید اور زیادہ درستگی کی طرف جانا۔ ثواب درستگی، اسواب بہت زیادہ درستگی۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ توبہ کی تیسری قسم درستگی سے بہت زیادہ درستگی کی طرف جانا۔ فرمایا یہ ہے وہ مثال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کہ میرے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ لوگوں کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور نبوت کا بوجھ آپ کے سر پر ہے، گھر کے معاملات، امتیوں کے معاملات، کفاروں کے معاملات، یہود و نصارہ کے معاملات، جب ان تمام کی تمام چیزوں میں آپ علیہ السلام کی مصروفیت ان تمام چیزوں میں جب بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی، تو آپ محسوس یہ کرتے تھے شاید رب کی طرف جس توجہ کے ساتھ اور جس استغراق کے ساتھ میں تھا اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، لہٰذا رب کی طرف دوبارہ متوجہ ہونے کے لیے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، ایک دن میں 100 مرتبہ۔ اور اسی کو کہا کہ وہ جو توجہ وہاں سے کم ہوئی، فرمایا دل پر پردے پڑ گئے۔ تو یہ عام معنی تو نہیں ہے کہ ایک انسان کہے میرے بھی دل میں پردے پڑ جاتے ہیں، میں بھی جو ہے وہ جناب علی استغفار کرتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلا خطاب جو مومنین سے فرمایا لا تقولوا راعنا، کہ اس لفظ اور اس کلمے کا استعمال ہی قیامت تک کے لیے منع فرما دیا، اور یہاں سے قاعدہ کلیہ ذکر کر دیا کہ ہر وہ لفظ جس کی وجہ سے ذرہ برابر بھی اگر توہین ہو رہی ہو،
یا ہر وہ لفظ جو ذو معنی ہو، یعنی ایک میننگ اس کی ٹھیک ہے دوسری ٹھیک نہیں ہے، کہا ایسا کوئی بھی الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں تک کہ امام مالک نے یہ بھی فتویٰ صادر فرما دیا کہ اگر کسی نے ذو معنی لفظ استعمال کیا تو قاضی وقت جو ہے اس کو حد قذف لگائے، اس کو حد قذف لگائے، اس کو کوڑے لگائے۔ پھر اس میں تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا جملہ استعمال کرے اور وہ یہ کہے نہیں میری نیت ہی نہیں تھی گستاخی کی، تو علماء نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ سے کہا انت طالق، تجھے طلاق ہے، تو وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے تو اس سے مراد طلاق سے مراد یہ لیا کہ کھلی ہوئی چیز، تو کھلی ہوئی ہے، تو کھلی ہوئی ہے، بندی بھی نہیں ہے، کھلی ہوئی ہے۔ طلاق کو لغت میں کھولنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے تو مذاق سے کہا، یا میری نیت میں یہ تو بات ہی دور دور تک نہیں تھی کہ حقیقت میں طلاق دے رہا ہوں، اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ لاکھ تعویل کرے، حکم یہی لگے گا کہ ایک طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ورڈ ایسا ہے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی کو کیوں نہ بیان کر رہا ہو، اسے چاہیے کہ شان کو بیان کرتے وقت بھی اپنے الفاظ کا چناؤ دیکھے کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں میری شرعی پکڑ ہو جائے، پھر تعویل کی گنجائش نہیں ہوگی، اس کی تعویل نہیں مانی جائے گی۔ تو جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مقام اور ادب یہ ہے، وہیں پر اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی مریض ہوتا اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے، تو آپ فرمایا کرتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ۔ یہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمائے گا، یعنی بیماری زائل ہو جائے گی۔ تو ایک شخص کی عیادت کو گئے، بوڑھا شخص تھا، تو آپ نے اس کی عیادت کی، عیادت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ تو اس شخص نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرا بخار تیز ہوتا جا رہا ہے اور درد بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لا باسا، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں لا باسا، کوئی حرج ہی نہیں ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا فنعم اذن، ٹھیک ہے، اگر بخار بڑھ رہا ہے، درد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو اس میں تو حرج والی بات ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو دوسرے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا، اسی بخار کے اندر اور اسی درد کے اندر، اسی بخار اور درد کے اندر۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ بولنے میں بھی احتیاط ہے، اور یہاں سے جو حکم آ جائے اس حکم کو بعینہ ہی ویسے ہی فالو بھی کرنا ہے۔ ایک شخص نے ایمان کو قبول کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو تم بھی قرآن پاک لکھا کرو، کاتب وحی میں شامل کر لیا، کتنا بڑا عہدہ ہے۔ اب جب اس شخص نے لکھنا شروع کیا تو ایک دن، دو دن، کچھ عرصے کے بعد باہر نکل کر لوگوں سے کیا کہنے لگا؟ کہا ان کو تو کچھ نہیں آتا، سب میں ہی تو لکھتا ہوں۔ یہ بات اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تو عیسائیوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، عیسائی ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا
تو عیسائیوں نے اس کو اپنے قبرستان میں دفنایا. شام کے وقت دفنایا. جب صبح کا وقت ہوا تو دیکھا اس کی لاش قبر کے اوپر ہے. تو عیسائیوں نے کہا کہ اس نے برا بلا کہا تھا, یقیناً یہ ان کے نبی اور ان کے اصحاب کی جو ہے وہ شرارتیں ہوں گی کہ انہوں نے جو ہے بیچارے کو قبر سے نکال کر باہر رکھ دیا. دوسرے دن عیسائیوں نے مزید قبر اور گہرا کیا اور شام کے وقت اس کو پھر دفنایا. صبح کے وقت دیکھا پھر اس کی لاش قبر کے باہر ہے. پھر ان لوگوں نے تہمت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. تیسرے دن قبر کو اور گہرا کیا اور گہرا کرنے کے بعد اس کو دفنایا. جب چوتھے دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر جب یہ معاملہ ہوا اور اس عیسائی نے جو ہے وہ چوتھے دن آ کر کے دیکھا کہ لاش جو ہے وہ اوپر ہے, تو ان لوگوں نے کیا کہا یہ کتنا غلیظ بندہ ہے, کتنا غلیظ بندہ ہے اور کتنا گندا بندہ ہے کہ شاید اس نے مسلمانوں کی نبی کی جو توہین کی ہے اس توہین کی وجہ سے زمین تک اس کو قبول نہیں کر رہی, زمین تک قبول نہیں کر رہی. تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. وہ گستاخی کسی بھی طرح کی ہو, وہ گستاخی کسی بھی طرح کی ہو, خواہ وہ فرانس میں ہو, خواہ وہ پاکستان میں ہو, خواہ وہ کراچی میں ہو, وہ کہیں پر بھی ہو, خواہ وہ لکھ کر ہو, خواہ وہ منبر پر بیٹھ کر دوران تقریر ہو, خواہ وہ مسلمان کرے یا وہ غیر مسلم کرے, وہ کوئی بھی کرے. آپ نے مثالوں سے آپ سمجھ گئے کہ کاتب وحی ہو کر اس نے یہ الفاظ کیا نکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا کہ زمین تک اس کی لاش کو قبول نہیں کر رہی. تو پھر ہم کہاں کے, ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت کرنی پڑے گی. اور آج ذرا سی بات پر لوگ یہ جملہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ, ان کو یہ نہیں پتہ. جس انداز میں ہم بول جاتے ہیں, کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ اس کا نقصان کتنا ہے, اور جو ہے وہ اس عمل کی وجہ سے ہمارا اپنا نقصان کتنا ہوگا. ایک تو عمل ویسے ہی نہیں ہے, پلس انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو پہلا خطاب کیا ہے اس کا درس یہی ہے, تعظیم نبی, حب نبی اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اگر مومن اس پہلے خطاب پر ہی عمل کر لے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی.